یہ نہیں بولا زنا مت کرو، بولا زنا کے قریب بھی نہ جانا، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ زنا بہت گندا کام ہے اور بہت بے حیائی کا راستہ ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے راستہ کیوں کہا؟ راستہ اس لیے کہا کہ راستے پہ آپ کبھی اور جاتے بھی ہیں، آج جس راستے پہ چل کے آپ کسی اور بہن کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں، کل اسی راستے پر چل کے کوئی آپ کی بہو بیٹی اور آپ کی بیوی اور بہن کے ساتھ کام کرے گا۔ یہ زنا بھی قرض ہے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آج آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں تو اسی راستے پہ چل کے کل کوئی آپ کا۔ اسی لیے ہماری شریعت نے ہر اس عمل سے روکا ہے جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہو۔ کیوں لڑکیوں کو حکم دیا گیا کہ گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو؟ کیوں کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم گھر میں رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے نہ نکلا کرو۔ معاف کرنا، اب تو نقاب بھی ایسے ایسے آتے ہیں کہ نقاب بھی عورت کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ آپ کے دیہاتوں میں نے دیکھا نقاب کے اوپر باقاعدہ لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اب کوئی پوچھے گی اللہ کی بندی کو لائٹ لگا کے کیوں گھوم رہی ہے؟ بعض لڑکیوں کو دیکھا کہ نقاب کے اوپر پٹی لگی ہے اور پٹی پہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے۔ ارے ہوگی تو ماشاءاللہ، مگر اس کو نقاب کے ذریعے اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لڑکیوں کو دیکھا گیا کہ نقاب کے اوپر لکھا ہے اسلام کی شہزادی، ہائے ہائے اسلام کی شہزادی، نقاب پہ لکھ کے گھوم رہی اسلام کی شہزادی۔ نقاب اور پردے کا مقصد تجھے چھپانا تھا، تجھے پردے میں رکھنا تھا۔ اے مسلمان عورت، تو نے نقاب کو بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس پردے کو سادہ ہی رہنے دو، اس پردے کو رنگین مت بناؤ میرے پیارے میری پیاری بہنوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے عورتوں گھر سے نکلو تو بن سنور کر کے نہ نکلو۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ اسی لیے تو کہا گیا کہ زناکاری کو روک دیا جائے۔ کہیں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَہُنَّ، اور اے مسلمان عورتوں تم اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کیا کرو۔ لڑکیاں کیا کرتی ہیں جو اچھے گھروں کی لڑکیاں، وہ نقاب میں فوٹو ڈالتی ہے، نقاب والا فوٹو ڈال رہی ہے۔ اسلام کی بیٹی پارک میں ٹہل رہی ہے نقاب پہن کر کے، اپنی مہندی کا ڈیزائن دکھا رہی ہے، سانپ کھلتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، اے مسلمان بہن، تجھے اگر فیس بک پر اپنی خوبصورتی دکھانا ہی ہے تو کیوں یہ پردے کا ناٹک کرے؟ پردہ بھی تو ہٹا دے۔ یہ تیرے ہاتھوں کی مہندی کا ڈیزائن، یہ تیرے گلے کا ہار، یہ تیرے ہاتھوں کا کنگن، یہ بھی اسلام کے اندر زینت ہے، اور اسے بھی سوشل میڈیا پر ڈالنا تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں اپنی زینت کو کسی اور کے سامنے ظاہر کریں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسلام بڑی پابندی ہمارے اوپر لگاتا ہے تو میں بڑی موٹی سی مثال دیتا ہوں اور بڑا آسان سی مثال دیتا ہوں۔ 10,000 والا موبائل ہوتا ہے تو کہیں بھی رکھ لیتے ہیں پاکٹ میں، اور 1 لاکھ روپے والا آئی فون ہوتا ہے یا سیمسنگ کا کوئی مہنگا فون ہوتا ہے 1,00,000 1,50,000 روپے کا، تو صرف اس کا کور آتا ہے 1,000 روپے، اس کو بہت اچھے قیمتی کور میں رکھا جاتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اور انسان کہیں گرتا ہے اور ٹوٹنے کی آواز آتی ہے تو کہتا ہے اللہ کرے پیر ٹوٹا ہو موبائل میں، مہنگا موبائل ہوتا ہے تو یہ بھی یہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آئی فون نہ ٹوٹا ہو میرا پیر ٹوٹ جائے وہ چلے گا، اتنا قیمتی موبائل ہوتا ہے۔ اے مسلمان بہنوں آپ بھی اسلام کی نظر میں بہت قیمتی دولت ہیں، اور قیمتی چیزوں کو پردے میں رکھنے کا اور پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت تنہائی میں ہوتی ہے، جب کوئی عورت تنہائی میں ہوتی ہے الا وثالثہم الشیطان، جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میرے نوجوانوں نوٹ کر لو، میری بہنوں نوٹ کر لو، آپ فیس بک کے اوپر جب کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہے ہو، جب
کسی کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے وہاں پر بھی تیسرا شیطان موجود ہے. لڑکی چاہے اپنے دور کی بہت بڑی عالمہ ہو اور لڑکا بہت متقی اور پرہیزگار ہو، اگر دونوں فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر باتیں کر رہے ہیں تو شیطان وہاں پر بھی بیٹھتا ہے. اور ابھی جب جو میں نے واقعہ بیان کیا نشا سنگھ نام کی ایک لڑکی کا جو نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن گئی، فیس بک کی چیٹنگ کے ذریعے ہی یہ معاملہ ہوا ہے. آج سوشل میڈیا پر ہونے والی بات چیت زناکاری کے اڈے تک پہنچا دیتی ہے. اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں میں آپ سے بڑے ادب سے کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ یہ موبائل ایک خنجر ہے آپ کے ہاتھ، ایک دودھاری خنجر ہے. اس موبائل کے ذریعے آپ علماء کے بیان بھی سن سکتی ہیں، اس موبائل کے ذریعے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں، اس موبائل کے ذریعے آپ اچھی کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس موبائل کے ذریعے بے حیائی اور گندگی کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں. اب آپ کے اوپر میٹر کرتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس موبائل کا کیسے استعمال کرتے ہیں. آج ہمارے بہت سارے نوجوان زناکاری اور بدکاری کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور آج ہمارے نوجوانوں میں ایک اور برائی دیکھ رہے ہیں، حرام کمائی کی برائی. کیا ہو گیا بھائی؟